الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا صداقت جات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آگاہ
تھا جس کا چمن انجام ہے، جس کا کلی آغاز تھا، جس کا چمن انجام ہے، جس کا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، سورت شہر دنبال علاقہ مسجد قوبہ میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے شاید جمعہ تھی اور میں آیا تھا، اور اسی دن اعلان ہوا تھا رینوویشن کے لیے، بس کام شروع ہو رہا تھا۔ آج مسجد دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا کہ یہ وہ پہلے والی مسجد ہے جن حضرات نے جس اعتبار سے تعاون کیا، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو بنانے اور سجانے میں اپنی جان لگا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ انتہائی خوبصورت اور سکون والی مسجد بن گئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حق تعالی شان ہو اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ بولو، اللہ سے۔ اللہ سے، اللہ ہم سب کو اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے، یعنی ہر جان کو چاہیے، یعنی کہ ہر شخص کو چاہیے وہ یہ دیکھے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کون سی کل؟ بولو، سنیچر جی، آنے والی کل۔ آنے والی کل سے مراد سنیچر نہیں، اتوار نہیں، بلکہ یہ آنکھ بند ہوگی۔ بھئی ہوگی نہیں ہوگی؟ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ کل میں موبائل لے کر بیٹھا تھا، افریقہ سے ساتھیوں کا میسیج آیا کہ مولانا ایک ڈربن شہر جس میں کم و بیش 40 علماء اللہ کو پیارے ہو گئے، چھوٹا سا شہر ہے ڈربن، چھوٹا شہر ہے، شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو دیکھا ہو۔ کیپ ٹاؤن میں، ڈربن میں، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں اتنی وبا پھیلی ہے۔ وہ ایک ساتھی چارپائی میں تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، مجھے کہہ رہے تھے مولانا ہر 10-15 منٹ میں خبر آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم کمزوروں پر کہ ہمارے یہاں ایسے حالات نہیں ہیں الحمدللہ۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بلا نازل ہے، بیماری پھیلی ہے، چاہے اپنا ہو پرایا ہو، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، اللہ سب پر رحم فرمائے، سب کے ساتھ عافیت فرمائے، آسانی فرمائے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یقیناً میرے بھائیوں، کورونا یہ ڈرنے کی چیز نہیں۔ آج بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا خیریت ہے؟ پوچھتے نہیں پوچھتے۔ ایک اللہ والے تھے، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا خیریت ہے، ہمارے حضرت فرماتے شاہ محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا کہ شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی پوچھتا تھا حضرت خیریت ہے تو آپ فرماتے تھے انتظار کرو۔ کیا فرماتے تھے؟ انتظار۔ کہا حضرت انتظار کس بات کا؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے دنیا چھوڑوں تو سمجھنا خیریت ہے، سمجھنا خیریت ہے، سمجھنا خیریت۔ بعض مشائخ کے یہاں یہ تھا کہ جب دن گزرتا تو رات کو محاسبہ کرتے تھے، اگر دن اعمال صالحہ کے ساتھ گزرا، نیکیوں کے ساتھ گزرا، تو وہ بستر پر جا کر کہتے تھے الحمدللہ۔ کیا کہتے تھے؟ بولو الحمدللہ۔ نہیں، دل سے کہو مسلمانوں اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ ہم بھی محاسبہ کرتے ہیں جب رات کو چارپائی میں جاتے ہیں، لیکن کس چیز کا؟ جی ادھر دیکھو، کس کا محاسبہ کرتے کہ دن بھر میں کتنی کمائی ہوئی ہے؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ منع نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اپنے بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں، خوب محنت کرو، خوب کماؤ، لیکن نیت یہ کرو کہ جتنا اللہ دے گا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کمانا بھی دین ہے، کمانا بھی کیا بن جائے گا؟ بولو دین ہے۔ ہماری نیت پر دار و مدار ہے، نیت پر دار۔ لیکن میں اہل اللہ کی بات کرتا ہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دن کیسا گزرا، دن کیسا گزرا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کورونا بیماری یہ ڈرنے کی چیز نہیں، بیماری آئے گی چلی جائے گی، اصل ہے اللہ کی نافرمانی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اور یقین کرو میرے بھائیوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی روزی کی برکت اٹھاتا ہے۔ کس کو اٹھاتا ہے؟ روزی کی۔ عمر کی برکت اٹھتی ہے، عمر گھٹتی ہے، پریشانیاں گھیرتی ہے، پریشانیاں گھیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اللہ اکبر، اور مجوب تھے۔ کیا تھے؟ بولو مجوب تھے۔ یہ بھی ولایت کے مقامات ہے، اللہ ہمیں اس کا تعارف نصیب فرمائے، پہچان نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ولایت دے اور ولایت میں بھی اللہ مقامات نصیب فرمائے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور صاحب کشف و کرامات بزرگ، آج بہلول دانا راستے سے گزر رہے، آپ نے دیکھا چند بچے کھیل میں لگے۔ چند بچے کیا کر رہے تھے؟ بولو کھیل رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ کھیل نہیں کھیل رہا بلکہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس چھوٹے سے بچے کے قریب جا کر فرماتے بیٹا سب تو کھیلتے ہیں، تو کھیلتا نہیں، کیا تجھے کھیلنا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا سب تو کھیل رہے، تم بھی کھیلتے، بچوں کی عمر کھیلنے کی ہوتی، آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کیوں ایک طرف بیٹھے؟ اللہ اکبر، کیا وہ بچہ تھا، کیا بچہ تھا، اللہ اکبر۔ اس بچے نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، اس نے بہلول دانا رحمت اللہ کو سیدھے قرآن پڑھ کے سنایا۔ کیا سنایا؟ بولو سیدھے کیا پڑھ کے سنایا؟
علماء لکھتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ بیلول دانا رحمت اللہ علیہ کے اس سوال پر کہ بیٹا سب تو کھیلتے ہیں تمہیں کھیلنا نہیں، وہ جواب میں فوراً اللہ کا قرآن پڑھتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کا قرآن پڑھ کے بیلول دانا کو سناتا ہے، اے بیلول تم کھیلنے کی بات کرتے ہو، ذرا اللہ کا قرآن سنو نا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب العالمین تو قرآن میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو کیا ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا، بولو لہو و لعب کے لیے اللہ نے پیدا کیا، بلکہ ہماری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایک خاص وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اے جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ پیدا کرنے والا پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا کہیں دنیا میں کھو نہ جائے اور مقصد کو بھول نہ جائے۔ ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا خالق، اور مسلمانوں وہی ہمارا رازق بھی ہے، جس نے پیدا کیا وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے اور وہی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان و جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں بولو؟ اور علماء لکھتے ہیں کہ عبادت سے ابتدا ہے، عبادت کے بعد آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ لیعبدون ای لیعرفون، یعنی دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی عبادت اور عبادت کے واسطے اس کو پہچاننا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اس کو پہچان۔ لیعرفون یعنی اللہ کی معرفت ہو جائے۔ کس کی معرفت ہو جائے؟ اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی معرفت۔ تو اللہ مقصد زندگی بیان فرما رہے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ بہلول دانا رحمت اللہ کو ہلا کے رکھ دیا کہ اے بہلول اللہ کا قرآن تو سنو۔ اللہ تو کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا عبث کے لیے پیدا کیا؟ کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ اب بہلول دانا جیسا بزرگ، اللہ اکبر، جو صاحب حال ہے، کیسا ہے؟ صاحب حال ہے، صاحب حال بزرگ، بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے بولو؟ گشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں پرسوں حضرت کی ایک مجلس سن رہا تھا، مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علیہ۔ قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہی ہے نا قرآن میں، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب نصیحت ایمان والوں کو کی جائے تو اس کا نفع بھی ایمان والوں کو ہونا چاہیے، یعنی اثر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بولو؟
اگر قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ قلوب پر اثر نہیں کر رہی، اوپر سے جا رہا ہے، تو علامہ شارانی لکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ایمان کمزور تر کمزور ہو چکے ہوں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ایک گانے والی فاحشہ گانا گاتی ہو، ایک فسق و فجور میں رہنے والا انسان اشعار پڑھتا ہو، اس کے اشعار ایمان والوں پر اثر کرے اور اللہ کا قرآن اثر نہ کرے، تو میرے بھائیوں ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتلاؤ، ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ایمانوں کو اللہ تازہ فرمائے اور قوی مضبوط فرمائے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بہلول دانا بے ہوش ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، کچھ دیر ہوئی، آپ جب ہوش میں آتے ہیں اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بیٹا چھوٹی عمر ہے لیکن بہت پیاری باتیں کر رہا ہے۔ معلوم ہوا نصیحت میں عمر کا کوئی دخل، اس کا دخل ہے۔ کس کا دخل ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر کس کا دخل ہے؟ یہ بن جائے تو عمر کا کیا دخل ہے؟ میں نے ابھی موٹا وراچا میں کہا کہ انسان کتنا جیتا ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ عمر 80 سال ہوئی کہ 100 سال ہوئی، آپ کیسے جیتے ہو یہ اہمیت رکھتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عمر چھوٹی ہو لیکن انسان کام ایسے کر جائے کہ بعد والے سالوں یاد کرتے رہے کہ بڑا پیارا انسان تھا، بڑا خدمت گزار تھا، بڑا با اخلاق تھا۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ بہلول دانا اس چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے بیٹا چھوٹی عمر ہے، معصوم سی زبان ہے، تو بہت پیاری باتیں کر رہا ہے، بیٹا جی چاہتا ہے کوئی اور نصیحت کرو تاکہ میں سنوں۔ صاحب حال بزرگ ایک بچے سے نصیحت لے رہے ہیں۔ کس سے نصیحت لے رہے ہیں؟ بولو۔ ایک بچے سے نصیحت لے رہے ہیں، ایک بچے سے نصیحت۔ چھوٹا سا بچہ، اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک چھوٹا سا بچہ فوراً بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرنے لگا، اے بہلول سفر بڑا طویل ہے۔ سفر بڑا کہاں کا؟ بولو جی، آخرت کا۔ کہاں کا؟ اے بہلول سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے، یہیں سے تیاری کر لینا، اگر یہاں چوک گئے وہاں جا کر خون کے آنسو سے رونا بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے، گشی ٹاڑی ہو گئی کہ اتنا چھوٹا بچہ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹوں کے واسطے بڑوں کی اصلاح کر دیتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ، کیچڑ ہے، کادو تھا، پانی گرنے سے چل رہے تھے، آپ کے آگے ایک چھوٹا بچہ چل رہا تھا، تو آپ نے دھیرے سے فرمایا بیٹا کیچڑ ہے، کادو ہے، سنبھل کے چلنا، کہیں پیر نہ پھسل جائے۔ تو اس بچے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور برجستہ کیا کہہ رہا، حضرت آپ سنبھل کے چلنا۔ کیا کہہ رہا؟ حضرت آپ سنبھل کے چلنا۔ امام اعظم حیران، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا بچہ مجھے کہہ رہا سنبھل کے چلنا۔ تو آپ نے کان کھول دیے کہ یہ زبان اب بچے کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کی۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بچوں کی زبان فرشتوں کی زبان ہوتی ہے۔ بچوں کی زبان کس کی ہوتی؟ بولو، فرشتوں کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ، آپ نے کان کھول دیے تو بچہ کیا کہہ رہا؟ حضرت میں پھسل گیا، زیادہ سے زیادہ پیر ٹوٹے گا، آپ سنبھل کے چلنا، آپ پھسل گئے امت پھسل جائے گی، امت پھسل جائے گی، امت پھسل جائے گی۔
جب اس بچے نے یہ کہا کہ سفر بڑا طویل ہے، تیاری کر لینا، وہاں جا کر خون کے آنسو رونا کام نہیں آئے گا، آپ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر ہوئی پھر ہوش میں آئے تو آپ نے اس بچے کا پھر ہاتھ پکڑا، بیٹا اتنی چھوٹی عمر یہ پیاری پیاری باتیں کہاں سے سیکھتے ہو، کہاں سے یہ باتیں لاتے ہو؟ تو کتنا عمدہ جواب ہے، کہنے لگا بہلول کیا کروں، گھر پہ جب جاتا ہوں ماں کو دیکھتا ہوں وہ چولہا جلاتی ہے، تو جب چولہا جلانا شروع کرتی ہے تو بڑے لکڑے جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور اس میں پہلے آگ لگاتی ہے، جب وہ چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہے تو اب بڑے لکڑوں کو وہ ڈالنا شروع کرتی ہے۔ اے بہلول جب یہ منظر میں اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر دیکھتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کو دہکایا جائے گا، جہنم کو سلگایا جائے گا اور بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے بہلول جب مجھے جہنم یاد آتی ہے اور ماں کا چولہا دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ مجھ جیسے چھوٹوں کو جہنم میں ڈال دے، جہنم میں مجھ جیسے چھوٹوں کو جہنم میں ڈال۔ میرے بھائی ایک چھوٹا سا بچہ نصیحت کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ نے ہمیں یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے اللہ اس کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قیمتی بنے گی اعمال صالحہ سے۔ کس سے بنے گی؟ بولو اعمال، اور اعمال صالحہ میں پہلی چیز وہ کیا ہے؟ بولو محبت سے، نماز۔ کیا ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز۔ بھائی پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ۔ یہ جتنے ساتھی سن رہے ہیں سب نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کوئی سفر آ گیا، کوئی عذر آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، جہاں وقت ملے نماز پڑھو، نماز کو کبھی ناگا کریں گے انشاءاللہ؟ بولو نہیں، کبھی ناگا نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ توفیق دے کچھ قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو بھائی؟ بولو۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے کا کہ اگر آپ نے قرآن سے پہچان رکھی، دیکھو میں لفظ بدل رہا ہوں، اگر آپ نے قرآن سے پہچان رکھی یعنی قرآن سے اپنا تعارف رکھا، جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری خواجہ بھائی سے اچھی پہچان ہے، بھائی بولتے نہیں بولتے؟ اقبال بھائی سے میری اچھی پہچان ہے، فلاں صاحب سے میری اچھی پہچان ہے، بولتے نہیں بولتے؟ کیوں بولتے؟ کبھی ضرورت پڑ جائے فون کیا کام آتے ہیں۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن سے پہچان رکھی، انشاءاللہ کل جب موت کا وقت آئے گا اور قبر میں جاؤ گے یہ قرآن تم کو پہچانے گا، قرآن تم کو پہچانے گا۔ کون پہچانے گا؟ بولو قرآن پہچانے گا۔ اور اب قرآن اللہ کے فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں اسے آرام کرنے دو، یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی ہماری تلاوت کیا ہے۔ تو بھئی اللہ قرآن کی شفاعت منظور کرے گا نہیں کرے گا؟ تو ایک تو نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بولو نماز۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت بھئی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ غیروں کے تیوہار آتے ہیں، کچھ پرسنگ آتے ہیں، جیسے ابھی جنوری میں پتنگ چگانا، اتران بولتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو پتنگ بھی لا دیتے ہیں، دھاگے بھی لا دیتے، پھرکی بھی لا دیتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کھیلیں گے، لیکن یہ غیروں کا تیوہار ہے۔ آپ علیہ السلام نے وعید سنائی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی مذہب کی نقل کرے یا کسی غیر کی چیزوں کی نقل اتارے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پوری امت کو ایسی چیزیں جو شریعت میں نہیں ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اور آپ علیہ السلام نے منع کیا، اللہ مجھے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھیوں نے جو وقت دیا تھا الحمدللہ وہ وقت ہو رہا ہے، اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ چلے گا؟ سلام پڑھنی ہے۔ اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے
سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دیش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا،
مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنا تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاواں، اس نبی کی سکھاواں پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ کیا فائدہ فکر بیس و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر و بیس و کم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔